بیٹھک میں محفل جمی ہوئی تھی۔ اماں، ابا، چاچا، دادا سب موجود تھے۔ بڑے بھائی بھی تھے، دادی بھی تھی۔ پھپھیوں کو البتہ کچھ نہیں سمجھا گیا تھا۔ رشتہ آیا ہوا تھا، رشتہ تھا سوراں کا، کبیر سے آیا تھا۔ عبدالکبیر بڑا سونا جوان تھا، آتے جاتے اسے ٹکر جاتا، اچھا لگتا تھا۔ وہ بھی اسے دیکھتا، آنکھیں نیچی کر لیتا، راستے سے ہٹ جاتا۔ اس وقت تک دیکھتا رہتا جب تک وہ اپنے گھر میں داخل نہ ہو جاتی۔ بس اور کوئی بات کبھی نہیں ہوئی۔ بس سوراں کو اچھا لگنے لگ گیا، اس کی شرافت، اس کی وجاہت۔ محلے کا ہی تھا، وہ بھی برابر کے ٹکر کے زمیندار تھے۔ ان کی حویلی سے تھوڑی دور ان کی حویلی تھی۔ بس اس نے بھی اپنے گھر میں کہا، ہنگامہ مچ گیا۔ ان کے یہاں بھی غیر جگہ شادی نہیں ہوتی تھی، ان کے یہاں بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس نے اپنی محبت پانے کے لیے رشتہ بھیج دیا۔ اس کے باپ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہاں رشتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ سوائے اپنے قریبی کے کسی کو رشتہ نہیں دیتے۔ چھوٹے سے بیاہ دیتے ہیں، بڈھے سے بیاہ دیتے ہیں، 2-3 دفعہ کا شادی شدہ ہو، مگر غیر جگہ نہیں دیتے۔ یہ جانتے ہوئے انہوں نے بیٹے کی مخالفت نہیں کی اور رشتہ لے کر آ گئے۔ جیسے ہی عبدالکبیر گھر میں داخل ہوا، زنیرہ اس سے لپٹ گئی۔ ابا جی، میں کتنے دنوں سے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں نے جانا ہے، ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے، آج آخری دن ہے، مجھے تو آپ نے لے کے ہی جانا ہے۔ اور میں کس کے ساتھ جاؤں؟ میں آپ سے کہہ رہی ہوں، آپ کی مصروفیت ہی ختم نہیں ہوتی۔ کبیر کی لاڈلی بیٹی اس کے سر ہو گئی۔ یہ کبیر کی جان تھی، نہ صرف اس سے محبت کرتا تھا بلکہ اس کی عزت بھی بہت کرتا تھا۔ کبیر نے باہیں پھیلائیں اور زنیرہ کو اپنے باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ بیٹی، میں نے کب منع کیا ہے؟ میں تمہاری کوئی خواہش کبھی ٹالی ہے؟ میں تو مصروف تھا اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں مصروف تھا۔ دی رانی، میں نے کبھی تمہاری کوئی بات نہیں ٹالی، مجھے یاد ہے کہ میں نے جانا ہے، بس میں چائے پی لوں تو چلتا ہوں۔ شاہدہ نے خفگی سے دونوں کی طرف دیکھا اور چائے بنوانے کے لیے چلی گئی۔ چائے بن کے آئی تو جلدی اس نے چائے پی اور کہا، شاہدہ آپ بھی چلیں۔ کہنے کو تو دیہاتی تھا، لیکن ادب آداب کے ساتھ بات کرتا تھا، عورت کی عزت کرتا تھا، عام لوگوں سے بڑا مختلف تھا۔ کبھی اس نے گالی نہیں دی، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی، ہمیشہ نظریں نیچی کی۔ شاہدہ کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی، بہت عزت تھی، بس محبت بھی تھی، لیکن ایک جو دل کا کونا تھا نا، اسے لگتا تھا کہ جو وہ خاص کونا ہے، وہ جو میرے لیے ہونا چاہیے تھا، وہاں کوئی اور ہے۔ یہ تو عورت کی ایک حص تھی جسے وہ محسوس کر لیتی تھی، لیکن اتنا عزت احترام تو اس نے اپنے گھرانے میں کبھی دیکھا ہی نہیں تھا عورتوں کا ہوتا ہوا، نہ اتنا خیال، تو وہ اس کو اگنور کر دیتی تھی۔ باپ بیٹی کی جھڑپ دیکھ کے پھر وہ بھی اٹھی اور تیار ہو گئی اپنے روایتی لباس میں۔ کبھی بھی شاہدہ نے بغیر چادر کے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا تھا۔ ہمیشہ سفید چادر جس میں بہترین کڑھائی ہوئی ہوتی تھی وہ لیتی تھی۔ کپڑے بھی اس کے بہت سوبر ہوتے تھے، بہت سادے اور بہت خوبصورت رنگوں کے، ہلکے رنگوں کے نفیس کپڑے پہننے کی عادی تھی۔ اور یہ سارا ذوق اس نے کبیر سے ملا تھا۔ کبیر تو جب شروع میں اس کی شادی ہوئی، اس کے کپڑے دیکھ کے نہ کہتا کچھ نہیں تھا، لیکن اپنی پسند کے کپڑے اس کو لا کے ضرور دیتا تھا۔ آہستہ اسے سمجھ آ گئی کہ کبیر کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، اور وہ بغیر کہے سنے آہستہ دھیرے اس کے رنگ میں رنگ گئی۔ ابھی بھی باپ بیٹی کی لڑائی میں اس نے کچھ بھی نہیں کہا، اٹھ کے تیار ہونے چلی گئی۔ اصل میں یہ ایک نمائش تھی آرٹ کی، پرفارمنگ آرٹس کی۔ یہاں پہ مختلف چیزیں بنتی تھی، وہ جو لوکل دستکاریاں ہوتی ہیں وہ اس کی تھی۔ شاہدہ کا خود بیک گراؤنڈ جو تھا دیہاتی تھا، اسے ان چیزوں میں بہت دلچسپی تھی، خود بھی بنا لیتی تھی، اور یہی دلچسپی اس کی بیٹی میں منتقل ہوئی تھی۔ بس وہ بھی تیار ہو گئی، دونوں جب چلے گئے اور جیسے ہی وہ گیلری میں انٹر ہوئے،
ایک دم ٹھٹک گئی۔ سب سے پہلے جو لگی ہوئی تھی وہ تھی اس ہینڈ ایمبرائڈری، اتنی حسین، اتنی خوبصورت، رنگ بکھرے ہوئے، کیا رنگوں کا امتزاج تھا، کیا صفائی تھی، کیا ٹانکے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ وہ دھاگے سے بنی ہوئی نہیں بلکہ رنگوں سے بنی ہوئی کوئی پینٹنگ ہے۔ بس اس کا دل اس میں اٹک گیا۔ پھر انہوں نے تو سارا ہی گھوم پھر کے اس کو اچھی طرح دیکھا۔ وہاں اس کی اونر بھی تھی، اب وہ جو تھی جس نے یہ سب کاڑھا تھا، بنایا تھا، وہ بھی موجود تھی، لیکن وہ آفس میں بیٹھی ہوئی تھی، اس سے پتہ نہیں تھا۔ بس وہ دیکھتی رہی، کیا چیزیں تھیں، نہ صرف بڑی بڑی پینٹنگز بنی ہوئی تھیں، تصویریں یعنی تار کشی سے تصویریں بنائی ہوئی تھیں، بلکہ ہینڈ بیگز بھی تھے، ڈیکوریشن پیسز بھی تھی، کوشنز بھی تھی، بیڈ کور بھی تھی، کیا چیز تھی جو نہیں تھی۔ اور ایک سا سلیقہ، ایک سا کلر کمبینیشن، ایک ذوق، ایک ہم آہنگی سب چیزوں میں نظر آتی تھی۔ نظر آتا تھا یہ ایک ہی ہاتھ کے بنی ہوئی ہیں۔ زنیرا کو بھی اس میں بہت دلچسپی تھی، وہ بھی دیکھتی رہی۔ باقی ہینڈی کرافٹ سے بیت کی بنی ہوئی بہت ساری چیزیں تھیں جو اس نے دیکھی، وہ ماں نے دیکھی اور انہوں نے آرڈر کی۔ انہیں اپنی مٹی سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ بیت کے بنے ہوئے صوفے، کرسیاں اور آرام کرسیاں، یہ سب دیکھ کے آرڈر کر رہی تھیں، لے رہی تھیں۔ اسی طرح جو لیمپ شیڈز تھے وہ بھی بہت اچھے، یہ جو بید مجنوں کی بید ہوتے ہیں، بیت کے بنے ہوئے تھے، اس کے بنے ہوئے تھے، بہت خوبصورت چیزیں تھیں۔ وہ ایک ایک چیز دیکھتی جاتی، آرڈر کرتی جاتی۔ پھر انہوں نے کڑھائی والی چیزیں اتنی خریدیں کہ کچھ جو لوگ لے چکے تھے لے گئے تھے، باقی ایک دو کی چیزیں کے علاوہ سب خرید لیں۔ اور پھر وہ کہنے لگی کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں بھی اور چیزیں بھی خریدوں، مجھے جس نے یہ بنائی ہے اس سے ملنا ہے۔ تو کہنے لگی کہ انہوں نے اتنی خریداری کی تھی، اور سب سے بڑھ کے جو ان کا انداز تھا نا، جو انداز قدردانی والا تھا، اس نے بڑا متاثر کیا تھا۔ جو گیلری اونر تھی اس نے کہا اچھا میں ملا دوں گی، ابھی تو شاید نہ ملے لیکن میں ضرور آپ سے ملوا دوں گی، آپ کا اپنا نمبر دے دیجیے، میں جب ان سے پہلے بات کر لوں پھر میں ان سے آپ کو ملوا دوں گی، وہ چاہیں گی تو مل لیں گی۔ تو بس وہ پھر گھر آ گئی۔ ان کا گھر بھی بہت خوبصورت تھا، مشرقی اور مغربی طرز تعمیر کا نمونہ تھا۔ ہاں وہ پرکھوں کی حویلی بھی تھی، اس کو ہی انہوں نے آلٹر کر لیا تھا۔ جاگیردار لوگ تھے، دروازے اتنے اچھے شیشم کی لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس میں نقشین دروازے بھی لگوا لیے تھے۔ کھڑکیاں بھی لکڑی کی تھیں جس میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں، ان سلاخوں کو بدل کے انہوں نے لکڑی کے کام کی جالی لگوا لی تھی، کہیں سنگ مرمر کی جالی لگی تھی، کہیں لکڑی کے کام کی جالی لگی ہوئی تھی۔ جو ان کا صحن تھا ایسا ہی تھا جیسے کہ عام پنجابی گھرانوں کا ہوتا ہے، کہ پہلے سامنے اور ایک سائڈ پہ بڑے بڑے کمرے تھے اور آگے پیچھے ان کے برآمدے تھے، اور دوسری سائڈ خالی تھی، تیسری سائڈ پہ انہوں نے چولہا رکھا ہوا تھا۔ تیسری ایک طرف جو خالی جگہ تھی وہاں تو دروازہ تھا، اور جو تیسری سائڈ تھی ان کے غسل خانے، باورچی خانہ تھا۔ باورچی خانے بھی دو تھے، ایک اوپن تھا جہاں پہ گرمیوں میں یہ بیٹھ کے کھانا پکتا تھا ان کا اور لکڑیاں جلتی تھیں، دوسرا اندر تھا جو بند تھا۔ تو وہی روایتی طرز کا ایک گھر تھا، بہت سارے پودے لگے ہوئے تھے گھر کے اندر، اتنے پھلدار درخت لگے ہوئے تھے۔ برآمدوں میں بڑی ستونوں پہ بیلیں چڑھی ہوئی تھیں، گھڑونچیاں رکھی ہوئی تھیں۔ رات ہوتی تھی تو موسم ہوتا تو کبھی ان کے گھر میں رات کی رانی مہکتی تھی جس کی خوشبو پھیل جاتی تھی، کبھی ہار سنگھار کا جو پودا تھا اس کے پھول نیچے گرتے تھے، شاہدہ اور زنیرہ دونوں اس کو اکٹھا کرتی، سفید پاکیزہ پھول جن کی نارنجی ڈنڈیاں تھیں۔ کبھی موسم ہوتا تو مروہ کے درخت کی خوشبو پھیل جاتی، خوشبو سے عشق تھا۔ عبدالکبیر کو بھی عشق تھا، زنیرہ کو بھی تھا اور شاہدہ کو بھی تھا۔ موتیے کی بیلیں، گلاب کی بیلیں، سردیوں میں ان کے گھر نرگس بہار دکھاتی تھی، حسین پودے، خوبصورت پھول، بہترین خوشبو۔ شام کا وقت چاہے سردی ہوتی یا گرمی ہوتی صحن میں ہی گزرتا تھا۔ گرمیاں ہوتی تو آم کے درخت کے نیچے محفل جمتی تھی، بہار ہوتی تو پھولوں کے کنچے میں بیٹھا کرتے تھے، چائے پیتے تھے۔ ان کے 2-3 بچے اور بھی تھے، تینوں لڑکے ہی تھے، اور وہ جو تھے ہاسٹلوں میں رہتے تھے، چھوٹے بچے بہرحال میں پڑھتے تھے،
بڑے بچے ذرا تو ہوتے تھے تو پھر وہ باہر چلے جاتے تھے. کیا گھر تھا، جنت کا نمونہ تھا، بہت خوبصورت، بہت پیارا، بہت سکون والا. بس کبھی عبدالقدیر اکیلا بیٹھا ہوتا تو اس کی آنکھوں کی اداسی، اس کی آنکھوں کی سرخی بتایا کرتی تھی کہ دل کے نہا خانے میں کوئی غم ہے، کوئی بت ہے جس کی وہ پوجا کرتا ہے. یہ راز بھی صرف اس کی بیوی کو پتہ تھا کہ کوئی ہے، کیونکہ وہ اس کا باہر کی رویہ ایسا ہوتا تھا کہ کسی کو شک بھی نہیں ہوا. لیکن کمرے کی ساتھی، زندگی کی ساتھی، بستر کی ساتھی سے کوئی بات چھپی رہ سکتی تھی؟ وہ ہر چیز اس کو پتہ چلتی تھی. ہاں، یہ بھی اس کی بہت بڑی بات تھی کہ اس نے کبھی ظاہر نہیں کیا، کبھی چودھری کو نہیں کوریدا. وہ اپنے گھر میں جابرانہ ماحول دیکھ کے آئی تھی، یہاں اسے عزت ملی تھی. اس عزت کے صدقے اس کے اندر تبدیلی آئی تھی. پڑھی لکھی تو وہ تھی، لیکن تربیت اس کے شوہر نے ہی کی تھی. ایسا آدمی اس نے اپنے آس پاس نہیں دیکھا تھا. بس وہ اس کو دیکھ دیکھ کے جیتی تھی، اور وہ دل سے چاہتی تھی کہ کسی طرح میں عبدالکبیر کو خوش کر دوں، کسی طرح تو میں اپنی زندگی میں اس کی بہاریں لے آؤں. اپنے بچوں کے ساتھ وہ خوش تھا، زندگی نارمل تھی، بس ایک کسک تھی. اپنی بیٹی کو تو وہ اتنا پیار کرتا تھا، کبھی وہ اس کو لگتا وہ میری ماں ہے، اس کا احترام کرتا، کبھی لگتا اس کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ پیار کرتا، کبھی لگتا وہ اس کی ساتھی ہے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا. بس بہت وقت اچھا تھا. 2-3 دن گزرے تو اس کا اونر کا فون آیا کہ آپ مجھ سے مل سکتے ہیں آ کے. بس اس نے کہا ٹھیک ہے، میں زنیرہ کو اور شاہدہ کو تیار کر لوں گا. انہی دونوں کو بہت پسند آئی تھی. سغرا منہ سے تو کچھ نہیں کہتی تھی، مگر دن بدن اس کی رنگت پیلی پڑ رہی تھی، سرسوں کا پھول دکھنے لگی تھی. ماں دیکھتی اور دل محسوس کی رہ جاتی. وہ جانتی تھی کہ سغرا کے دل میں کیا ہے، مگر اپنی روایات کو چھوڑ نہیں سکتی تھی. ادھر اس کے باپ کو جب رشتے کی ہوا کہ احساس کیا تو باہر سے رشتے آنے لگے ہیں. اب سغرا کی حصے کی جائیداد تو چلی جائے گی، میں کیسے اسے چھوڑ دوں؟ خاندانی روایات بھی تھی کہ جائیداد تو دینی ہی نہیں ہے. تو کس طرح رشتہ بھی بہت اچھا تھا، پلے کے لوگ تھے، ہم پلہ لوگ تھے، لیکن باہر تو نہیں دینی تھی. اسی تگدوں میں لگ گیا کہ کسی طرح سے ایک رشتہ کر دوں، اس کی شادی ہو جائے. اب اس کے جوڑ کا کوئی نہیں تھا. ہاں، چھوٹے بچے ضرور تھے، قریبی رشتہ داروں کے، بھائی کے اور بہنوں کے چھوٹے بچے تھے. کوئی 5 سال کا تھا، کوئی 2 سال کا تھا، کوئی 7 سال کا تھا. یہاں بھی اس نے کہا، فیصلہ کیا، میں اسے بیاہ دیتا ہوں. اس نے اپنے بھائی کے بیٹے سے کہا رشتہ کر دیتا ہوں. بھائی کو پتہ تھا کہ یہ دولت والی ہے، رشتہ باہر نہیں ہو سکتا. یہ بچہ کہیں جوان ہوگا تو اپنی مرضی کی شادی کر لے گا، لیکن یہ لڑکی ہم باہر نہیں دے سکتے. وہ بھی راضی تھا، بلکہ اس نے خود مانگا تھا. پہلے تو جھجک رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ تو بھی باہر سے رشتے آنے لگے ہیں تو وہ آگے بڑھ گیا خود، کیونکہ اسے بھی تو جائیداد چاہیے تھی. اس کو بھی اپنی روایات عزیز تھیں. اس نے بھی کہا تھا ٹھیک ہے. اب جیسے ہی سغرا کی کانوں میں یہ بات پڑی، وہ دم پریشان ہو. اپنی ماں سے کہنے لگی، اماں مجھے اس جائیداد کا کوئی لالچ نہیں ہے، یہ سب میرے بھائیوں پہ سے صدقے ہیں، یہ رکھ لیں، مگر اس بچے پہ نہ ظلم کریں، نہ میری ذات پہ ظلم کریں. مگر وہ کسی صورت نہ مانا اس کا باپ. اس نے کہا ہوگا تو فیصلہ، یا تو اپنی پھوپھیوں کی طرح زندگی گزارو، ایک کمرے میں ہی رہو گی، باہر نہیں آ سکتی. ہاں، خدمت کے لیے تمہاری 2 نوکرانیاں میں رکھ دوں گا، تمہیں بس وہیں رہنا، وہیں عبادت کرنی ہوگی، کسی کام میں تم دخل نہیں دے سکتی. یا اس بچے سے رشتہ جوڑو، تب تمہیں اتنی آزادی ملے گی کہ تم گھروں سے باہر جا سکو گا. اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. بیٹی کو سمجھایا اس کی ماں نے، بیٹی سغرا، ایک رستہ نکل آئے گا، زندگی اب بھی خراب ہے، زندگی تب بھی خراب ہے. تو اپنی پھوپھیوں کو دیکھو، اپنے آپ سے باتیں کرتی ہیں،
جوانی ان کی گل گئی۔ جوانی اب بھی تیری گل جائے گی، لیکن تو سانس لے سکتی ہے، تو گھر سے باہر جا سکتی، تو خاندان میں جا سکتی۔ بیٹے دیکھ لے، ادھر کنواں ہے، ادھر کھائی ہے، لیکن یہ جو کھائی ہے نا، ادھر سے پھر بھی کوئی نہ کوئی تجھے روزن مل جائے گا، تو اوپر چلی جائے گی، کیا پتہ تجھے روشنی مل جائے، لیکن کنویں کی گھوپ گہرائیوں میں گر گئی پھر بہت مشکل ہے، پھر بہت مشکل ہے بیٹی، تجھے پاگل ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ تو اس لڑکی کے لیے ہاں کر دے۔ سغرا اپنی روایات اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے نظر اٹھائی، ڈبڈبائی آنکھوں سے ماں کو دیکھا، کہنے لگی اماں میرا کوئی اس سے افیئر تو نہیں تھا، میں نے تو کبھی آپ لوگوں کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، کبھی کوئی نافرمانی میں نے کی، میرا کیا قصور ہے؟ اس لوگوں نے خود رشتہ بھیجا ہے، آپ نے کبھی مجھے جاتے ہوئے بات کرتے ہوئے یا کسی نے بھی مجھے دیکھا ہے؟ اور میں ایسی باتیں تو چھپتی تو نہیں نا۔ شریکہ 1 کے 10 لگاتا ہے، میں اگر یہ کرتی ہوتی تو آپ کو پتہ نہ چلتا۔ میں تو اپنے باپ کا مان رکھنے والی ہوں، میں اپنی روایات کی اور اپنے مذہب کی امین ہوں۔ اماں میں نے یہ نہیں کیا، نہ میں نے اس لڑکے کی حوصلہ افزائی کی تھی، مجھ سے ظلم نہ کریں۔ ماں نے اسے سمجھایا، بیٹی ظلم نہیں کر رہے، تو ظلم کا یہ روایات ہے، یہ ہمارے ہاں صدیوں سے ہوتا آیا ہے۔ 20 سال بڑا اور 20 سال چھوٹا کوئی معنی نہیں رکھتا، یا تو تمہیں بالکل تنہا رہ کے زندگی گزارنی پڑے گی، کمرے میں بند کر دی جاؤ گی، انہیں یہ ڈر نہ ہو کہ تم کبھی نکل جاؤ، بڑا سخت پہرا ہوگا، دروازے میں تالا ہوگا۔ تم نے اپنی پھپھیوں کو نہیں دیکھا؟ 2 سال 3 سال بعد ذہنی حالت کیسی ہو جاتی ہے؟ بیٹا وہ قید تنہائی ہے، زبردستی کی پیرنی بنا دیں گے، زبردستی تمہارے مذہب سے تم برگزشتہ ہو جاؤ گی، وہ تمہیں زبردستی کہیں گے تم بس مذہب سے دوستی کرو۔ مذہب ہمارا بہت کھلا ہے، وہ تو ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وہ جبر نہیں سکھاتا، مگر انہوں نے اپنے مفاد کے لیے اس کو یہ نام دے رکھا ہے، یہ رنگ دے رکھا ہے۔ بیٹی مان جا، اس لڑکے سے شادی کر لے، کم سے کم کوئی روزن تو کھلا ہوگا تیرے باہر نکلنے کا، تیرا دنیا دیکھنے کا، تو جو چاہے کر لینا۔ کہنے لگی اماں میری تو کوئی خواہش نہیں ہے، میں کیا کروں گی؟ بس پھر وہ سر جھکا گئی۔ دن پہ دن گزرتے رہے، ان کے گھر میں شادی کی تیاریاں ہوتی رہیں، بہت زیادہ زیور نکلوایا گیا، اس کی ماں کا کچھ بنوایا گیا، چمکیلے کپڑے آئے، بری بہت شاندار آئی، نکاح ہوا اور 5 سال کے بچے کی بیوی بنا دی گئی، اور رخصت ہو کے چاچے کے گھر آ گئی۔ یہاں سے زندگی کا ایک باب شروع ہوا۔ کہنے لگی میں میٹرک پاس ہوں، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ لہجہ چڑھ گیا کہ ہمارے گھر کی لڑکی کوئی کالج نہیں گئی، تو نے میٹرک بھی گھر بیٹھ کے پرائیویٹ کیا نا، آگے بھی تو پرائیویٹ پڑھ سکتی ہے، لیکن ہمارے یہاں کالج نہیں جاتے، ہم بے حیائی نہیں سکھا سکتے، ہم اپنی بچیوں کو بغاوت نہیں سکھا سکتے، تیری خاطر اتنا کر سکتے ہیں کہ تو پرائیویٹ پڑھ لے، استاد نہیں آ کے پڑھا دے گی جیسے پہلے آتی تھی۔ اس نے دیکھا چاچی کی طرف، کہنے لگی چاچا ٹھیک ہے میں پڑھ لوں گی، لیکن میری خواہش ہے، ہمارے گاؤں میں اتنے ہنرمند لوگ ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کے لیے بھی کوئی کام کروں۔ بس یہ سننا تھا چاچا غضبناک ہو گیا۔ اس نے کہا پڑھنے کی اجازت بھی تیرے باپ کی وجہ سے دی ہے، ورنہ ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے، ٹھیک ہے تم یا پڑھ لو یا کمینوں میں چلی جاؤ۔ یہاں زہرا پھر مات کھا گئی اور پھر اپنی بیٹھ گئی ہار مان کے، لیکن اس کے اندر ایک روح تھی جو کچھ کرنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی۔ اس کی شخصیت میں یہ بات تھی کہ وہ کہتی تھی کہ میرے اندر ٹیلنٹ ہے، میں کروں، میں پڑھوں۔ اس نے سوچنا شروع کیا میں کیا کر سکتی ہوں، مجھے کیا پسند ہے، میں کیا کر سکتی ہوں۔ تو اس نے سوچ کے نا اپنا آپ ٹٹولنا شروع کیا، سوچنا شروع کیا کہ میں کیا کر سکتی ہوں، میرے اندر کیا کوالٹیز ہیں۔ پھر پرائیویٹ پڑھنے کا فیصلہ کیا، پھر کچھ کر سکوں گی۔ دن کے 10 بجے تھے، گھر کے مرد سب باہر جا چکے تھے، زمیندار لوگ تھے، گھر میں ٹکتے نہیں تھے،
ناشتہ کر کے سب ڈیرے پہ چلے جاتے تھے. کچھ بیوپاری تھے وہ اپنے بزنس کے لیے شہر چلے جاتے تھے. ہاں شام کو واپس آ جاتے تھے. جو زمیندارہ کرتے تھے وہ ڈیرے پہ چلے جاتے تھے. استانی عائشہ ان کے گھر میں داخل ہوئی. ملازمہ کے ہمراہ لمبا سا کوریڈور عبور کر کے جب اس کے گھر میں آئی، کمرے میں آئی، تو اندر داخل ہوئیں اور ٹھٹک گئے. سارے کمرے میں جگہ جگہ بہت خوبصورت فریم لگے ہوئے تھے. کڑھائی کے نادر نمونے تھے. خود سغرا نے بہت اچھا جوڑا پہنا ہوا تھا، جو صرف سلمت ستارہ اور موتی کے کام سے مزین نہیں تھا، بلکہ اس پہ کڑھائی بھی بڑی نفیس تھی. نئی دلہن تھی. چمک کے کپڑے تھے، لیکن کپڑے جو تھے بہت بھڑکیلے سے تھے. اس کی سسرال کا جوڑا تھا جو اس نے پہنا ہوا تھا. استانی عائشہ نے ادھر ادھر دیکھا، اس کا کمرہ دیکھا، اس کے کمرے کی سجاوٹ دیکھی. کمرے اب بہت بڑا سا کمرہ تھا. ہاں کھڑکیاں چھوٹی چھوٹی تھیں، لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں. موٹا پردہ پڑا ہوا تھا. شیشم کی لکڑی کا فرنیچر تھا. اونچا سا بیڈ تھا جس کا اونچا سا سرہانہ تھا، اور اس کے اوپر جو تھی چاروں طرف نا سرہانے کے چاروں جو کونے ہوتے ہیں بیڈ کے، اس پہ لمبے لمبے ڈنڈے لگے ہوئے تھے اور بہت خوبصورت سے سفید نیٹ کا پردے لگے ہوئے تھے. وہ بیڈ نہیں تھا، وہ چھپر کٹ تھا، اور اس میں وہ آرام کرتی تھی. اس کا جو شوہر تھا 5 سال کا بچہ عبدالہادی، وہ اسی کمرے میں ہوتا تھا. اس کے سارے کھلونے سجے ہوئے تھے. اجڑ سا بچہ تھا، جیسے بچے ہوتے ہیں بدتمیز سا، وہی ہوتا تھا، بہت تنگ کرتا تھا. استانی عائشہ نے کمرے میں داخل ہوں تو دیکھا، کھڑی ہو گئی، ادب سے سلام کیا. استانی عائشہ نے جواب دیا اور بیٹھ گئیں. وہ پھر کہنے لگی، ہاں بیٹی کیا پڑھنا ہے؟ اس نے کہا میں نے سادہ سے سبجیکٹس میں FA کرنا ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں یہ میرے لیے کون سے سبجیکٹس مناسب رہیں گے؟ ان کا بیٹی سادہ سے سبجیکٹ میں کیوں کرنا چاہتی ہو؟ انگلش میں کرو، سوشیالوجی رکھو، یہ ہیں جو سادے بھی ہیں اور آپ کے کام بھی آئیں گے. وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. سورہ کو استانی عائشہ بہت اچھی لگیں. غلافی آنکھیں، ستھواں ناک، کیچڑی لہردار بال، لمبا قد، موتی جیسا رنگ، باوقار، بہت بڑی چادر میں لپٹی لپٹائی، تمیز سے بیٹھتی تھی، آرام سے بات کرتی تھی. بس اسے استانی پسند آ گئی اور استانی کو اپنی شاگردہ. پہلے ہی دن دونوں میں محبت کا رشتہ قائم ہو گیا. انہوں نے سبجیکٹ سجیسٹ کیے اور لکھ کے دیے کہ یہ منگوا لو. وہی سلیبس آ گیا. دن پہ دن گزرتے گئے. بہت محنت سے سغرا پڑھتی گئی. سغرا نے عائشہ استانی کا مان رکھا. جو بتاتی تھی وہ پڑھتی تھی. ان کی طرح ڈریسنگ کرنے لگی. اسے کڑھائی سلائی کا سینس تو پہلے ہی سے تھا، لیکن دھیمے رنگ، اچھی تراش خراش وہ انہیں دیکھ کے سیکھ گئی. استانی عائشہ نے کہا بیٹی ہر انسان کے اندر نا خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں ہمارے اندر کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں. سغرا سے کہا لسٹ بناؤ، آپ کو کیا اچھا لگتا ہے کیا برا. 2 دن بعد سغرا نے کہا آپ بھی اب دیکھیں میں نے یہ بنائی ہے، آپ کیا کہتی ہیں؟ استانی عائشہ نے ایک نظر ڈالی، اس میں کچھ کاٹ دیں اور کچھ کا اضافہ کر دیا. کہنے لگی اب تم اس میں اپنی ناپسند لکھو. اب تم یہ لکھو کہ تمہارے کھانے تمہیں کون سے پسند ہیں، تمہیں کپڑے کیسے پسند ہیں، تمہیں کتابیں کیسی پسند ہیں، تمہیں لوگ کیسے پسند ہیں.
ایک سوال نامہ سا انہوں نے مرتب کر دیا اور سغرا نے اس کو بھر دیا۔ انہوں نے اسے جج کیا اور کہا سغرا تم میں تو بڑی صلاحیت ہے، میری رائٹنگ بھی اتنی خوبصورت ہے اور تمہارا تو شوق بھی اتنے اچھے ہیں، تمہارا ذوق بھی بہت اعلیٰ ہے، تم دیکھو تم کیا کر سکتی ہو، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اب یہ روز کا ہی سلسلہ تھا۔ سغرا استانی عائشہ کی منتظر رہتی، استانی عائشہ کو بھی اس سے بہت پیار ہو گیا تھا۔ وہ آتی، دو چار بھلے کی باتیں بتاتی، کتابیں لا کے دیں۔ ایک کتاب تھی منتخب احادیث، کہا بیٹی یہ پڑھو، دیکھو یہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اس میں وہ احادیث ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی کی ہیں۔ دین صرف نماز روزے کا تو نام نہیں ہے، دین کا مطلب کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد، اور ہمارے اوپر کیا حق ہے اللہ کے اور بندوں کے، کہ ہمارے کیا فرائض۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی تھی اور وہ دن بدن اس کی شخصیت نکھرتی جا رہی تھی۔ اس نے اس شادی کو تو اپنا نصیب جان کے قبول کر لیا تھا، لیکن باتوں میں پختگی آ گئی تھی۔ ایک دن استانی عائشہ نے کہا بیٹی تیار ہو جاؤ، اب ہم نے بھیجنا ہے آپ کا داخلہ فارم، 1 سال گزر گیا، تیاری آپ کی پوری ہے، میں جانتی ہوں انشاءاللہ آپ پاس ہو جائیں گے۔ انتظار میں تھی کب آئے امتحان ہو اور کب وہ ہو۔ داخلہ بھیجا گیا، امتحان کی تیاری کرائی گئی اور بس اس کے بعد ان کا آنا چھوٹ گیا۔ اب سغرا اتنی بور کیا کرے، وقت گزرتا ہی نہیں تھا، ٹیلی فون کرنے کی اجازت نہیں تھی، یہ تو آنا جانا تھا جو سغرا سے کی بات چیت ہوتی تھی ان سے، جو اس نے کوئی ڈھنگ سیکھ لیے تھے۔ ایک دن بیٹھی تھی، اسے کچھ خیال آیا، اس کی کڑھائی تو تھی اچھی، اس نے جناب اپنے اس خیالات کو سوئی دھاگے کا ایک صورت تخلیق کرنے کی کوشش کی سوئی دھاگے سے، اور اپنے اس کو اس نے ڈھالا اور اس نے کاغذ لیا، اس پہ ٹریس کیا، اپنے ڈرائنگ سی بنائی اور اس کے بعد اپنے تخیل کو استعمال کرتے ہوئے اس میں سوئی دھاگے سے رنگ بھرنے شروع کیے۔ تھوڑا سا کام ہو گیا تھا تو اس نے وہ اپنی چیز تھی اٹھا کے ان کو بھیجی، باجی سغرا استانی عائشہ کو بھیج دی۔ استانی عائشہ نے دیکھا اور کہا بیٹی میں آپ کو کچھ پیٹرن بھیجوں گی، اسے دیکھ کے سیکھو کہ ٹانکا کس طرح لیا جاتا ہے، پرندے کا جب پر بنایا جاتا ہے تو دھاگے کو کس طرح موڑا جاتا ہے، پھول کی پتی جب بنائی جاتی ہے تو کس زاویے سے ٹانکا ڈالا جاتا ہے اور نکالا جاتا ہے کہ وہ مڑی ہوئی نظر آئے، وہ زندہ نظر آئے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں انہوں نے سکھائی۔ آتا تو پہلے ہی سب کچھ تھا، بس سونے پہ سہاگے کا والی بات۔ وہ بہت پیارے نمونے بنانے لگی، بہترین سے بہترین۔ دنوں میں اس نے اپنی بہت بہتر شکل اختیار کر لی، اس کی ڈرائنگ نے، اس کی سلیقے نے، اس کی کڑھائی نے، بس وہ سمجھے کہ کڑھائی جیسی تھی کہ جیسے پینٹنگ۔ عبدالکبیر اپنے مقدر پہ راضی ہو گیا، اس نے سوچا کوشش تو میں نے کر لی، اب جو میرا نصیب۔ ماں باپ نے جہاں جہاں شادی کر دی، وہ بھی اس کے ماموں کی لڑکی تھی، شاہدہ، بہت نفیس طبیعت کی مالک تھی۔ گاؤں کے ماحول کا اثر تھا، تھوڑا سا اس میں دیہاتی پن تھا، لیکن بنیادی طور پہ بہت نیک فطرت کی تھی، بہت پیاری تھی۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں تھیں، گول منہ تھا، چھوٹا سا دہان۔ کبیر اپنے مقدر پہ راضی تھا، محبت تو اسے تھی، سغرا سے اچھی لگتی تھی، لیکن جب نہیں ملا تو نہ صحیح، اب وہ اس سے لڑ تو نہیں سکتا تھا۔ اس کی عزت بہت عزیز تھی، اگر وہ زور دیتا سغرا سے ملتا تو بات تو عزت پہ آ جاتی۔ وہ خود عزت دار شخص تھا، دوسروں کی عزت بھی کرنا جانتا تھا۔ وہ پگڑی اچھالنے والوں میں نہیں تھا، وہ پگڑی اٹھا کے سر پہ رکھنے والوں میں تھا۔ شاہدہ سے شادی ہو گئی۔ شاہدہ اس کی ماموں کی بیٹی، اچھی تھی، دیہاتی پن تھا،
لیکن جب عبدالقدیر کے ساتھ رہی اور جب عبدالقدیر شہر آتا اپنے کام کے سلسلے میں تو ساتھ آتی، اس کے دوستوں کے گھر جاتی، لوگوں سے ملتی جلتی، وہ بالکل بدل گئی تھی۔ زنیرہ ان دونوں کی بیٹی تھی۔ بچے تو چاروں ہی بہت اچھے تھے، مگر زنیرہ میں تو باپ کی خاصیتیں بھی تھیں، ماں کی بھی تھیں۔ اس کا عکس بہت ہی پیارا تھا۔ زنیرہ کو ہر وہ چیز اچھی لگتی تھی جس میں کوئی رنگ ہو، کوئی جمالیاتی خوبصورتی ہو، کچھ ہو۔ اسے تو کانٹا بھی اچھا لگتا تھا۔ اس کو چیزیں بنانے کا ہنر بھی تھا۔ اس کو آرٹ میں بے تحاشا دلچسپی تھی۔ اس کی آواز بہت اچھی تھی۔ باپ نے اسے کبھی منع نہیں کیا، لیکن اس نے محفل میں کبھی گانا نہیں گایا۔ ہاں، نعت پڑھ لیتی تھی، شادی بیاہ میں ضرور ٹپے گا لیے، گانے گا لیے شادی بیاہ کے، لیکن اس سے علاوہ نہیں۔ اس کو اپنی حدود کا بہت اچھی طرح پتہ تھا۔ اسے اپنے باپ کی محبت پہ بہت مان تھا۔ شاہدہ کی تربیت بھی بہت اچھی تھی۔ عبدالقدیر کی محبت، اس نے اس کو کام کبھی کرنے ہی نہیں دیا جو اس کے ماں باپ کو پسند نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ ماں باپ دونوں کی بے انتہا لاڈلی تھی۔ وہ دیکھتی کسی چیز کو اور ماں باپ اس کو دلا دیتے۔ اسے کبھی مانگنے کی نوبت ہی نہیں آئی، نہ کبھی پیسوں کے لیے ترسی، نہ کبھی کسی اور چیز کے لیے۔ اسے ہر چیز اس کو میسر تھی۔ باپ نے اس کو بہت اچھے اداروں میں تعلیم دلوائی تھی۔ وہ سینٹ جوزف کی پڑھی ہوئی تھی۔ باپ نے اس کو بھیجا، دوسرے شہروں میں بھیجا۔ پہلے کانوینٹ میں پڑھاتا رہا، اسکول میں، پھر کالج میں۔ اس نے اپنی بیٹی کو پوری آزادی دے رکھی تھی۔ اسے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ تھا۔ آرٹ کی دلدادہ تھی تو اس پہ کوئی قدغن نہیں تھی۔ مختلف ملکوں میں لے کے جاتا تھا۔ سب سے زیادہ اس کو مزہ آتا ہی آرٹ گیلریوں میں اور میوزیم میں تھا۔ وہ لوگوں میں بھی گھومتی تھی، جاتی تھی، لیکن دل اس کا نا انہی چیزوں میں لگتا تھا۔ قدیم عمارتیں اسے بھاتی تھیں، جدید چیزیں بھی اچھی لگتی تھیں، مگر زیادہ اس کو زور ہوتا تھا قدامت پہ، قدیم چیزوں پہ۔ اس کو قدیم آرکیٹیکچر پسند تھا، برتن پسند تھے، لباس پسند تھے، زیور پسند تھے۔ اس کے اپنے گھر میں بہت اچھا سیٹ اپ تھا، قدیم اور جدید دونوں کا امتزاج تھا۔ ایسے میں اس کی ملاقات بلال سے ہوئی۔ بلال نے اسے دیکھا، بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ یونیورسٹی جاتی تھی اور بلال جو تھا وہ اپنے کسی ٹیچر دوست سے ملنے آتا تھا، پروفیسر سے، اسی ڈپارٹمنٹ میں۔ فائن آرٹس میں یہ تھی اور فائن آرٹس اس کو بھی پسند تھا تو آتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو دیکھا تھا آرٹ میں دلچسپی لیتے ہوئے۔ اس کا کمرہ جو تھا وہ آرٹسٹک چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ گھر میں ایک خوبصورتی تھی، اس کے اپنے گھر میں، اس کے خاص طور پہ اس کے اپنے پورشن میں بہت خوبصورتی تھی۔ ایک ردم تھا۔ دیہاتی فرنیچر کو جدید فرنیچر کے انداز میں ایسے بنوایا گیا تھا کہ وہ نہ دیہاتی لگتا تھا نہ شہری۔ ایک بہت خوبصورت چیز ماسٹر پیس بن کے نکلتا تھا، بہت آرام دہ تھا، بہت سانس لیتا ہوا تھا۔ ساری چیزیں لکڑی کی بنوائی ہوئی تھیں، اخروٹ کی لکڑی کی چیزیں تھیں۔ ان پہ جو کارونگ تھی، ان پہ جو کھدائی تھی، وہ چنیوٹی کام کو مات کرتی تھی۔ چنیوٹی کام کی چیزیں ان کے گھر میں تھیں، کشمیری کام کی چیزیں ان کے گھر میں تھیں۔ کیا نہیں تھا جو اس کے گھر میں نہیں تھا، لیکن اس کی بیوی جو تھی نا اس سے کوئی 10 سال بڑی تھی، بلکہ 10 تو اسے شاید اندازہ نہیں تھا، شاید وہ 15-16 سال بڑی تھی یا اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ بیوی اور میاں کا رشتہ نہیں تھا، ہاں دوست کا رشتہ ضرور تھا۔ اس نے شروع سے اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں دیکھا تھا۔ پہلے تو وہ بہت بدتمیزی سے پیش آتا۔ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ دیکھتی اور چپ کر جاتی۔ نکلو یہاں سے، نکال دیتا۔ اماں دوڑی دوڑی آتی، بیٹا تیری بیوی ہے۔ اتنے سے 5 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی تھی، اس کو سینس نہیں تھا بیوی کا۔
پھر اس نے کہا نہیں میں آپ کی دوست ہوں۔ ہاں یہ لڑکیاں کئی سہیلیاں ہوتی ہیں، میری کوئی سہیلی نہیں ہے، میں تو خلیل سے دوستی کرتا ہوں، مجیدہ میرا دوست ہے، رفیقہ ہے میرا دوست، تو کہاں سے آ گئی؟ دیکھی اور مسکرائی، میں بھی تمہاری دوست ہوں، مجھے تم اپنی دوست ہی سمجھو، چلو آؤ لوڈو کھیلتے ہیں، کڑیاں زنانیاں والا کھیل میں نہیں کھیلتا، ہاں تسی میرے نال بیٹ بال کھیل سکتی ہو تو آ جاؤ۔ اس کا دل بھی اس کی معصوم باتوں سے بہل گیا، چلو ہاں بیٹ بال کھیلتے ہیں۔ پچھلے برآمدے میں جا کے بیٹ بال کھیلنے لگے، بس اس طرح اس نے اس کو رام کر لیا۔ اب اسی کمرے میں سوتا تھا، اسی سے پڑھتا تھا، اسی سے باتیں کرتا تھا، نہیں پتا تو میاں بیوی کا رشتہ تھا، اس سے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا، اس نے کبھی حق ہی نہیں جتایا۔ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، کالج یونیورسٹی سے نکل کے اپنے زمینداری کی کام میں الجھ گیا۔ جب کبھی دوست سے ملنے جاتا تو یونیورسٹی کی رنگینیاں دیکھتا، لیکن کبھی اس کے قدم پھسلے نہیں، کبھی نگاہ ٹھہری نہیں۔ زنیرہ کو ایک نظر دیکھا تو دل ہار گیا، پتہ نہیں کیا کشش تھی۔ زنیرہ سر اٹھا کے دیکھتی، اکثر آ جاتا تھا اور سر جھکا لیتی، نظر تو پہچان گئی تھی مگر کبھی ذکر نہیں کیا۔ اسے اپنے ماں کا اور اپنے باپ کا مان رکھنا آتا تھا، اپنی بھائیوں کی پگڑی کا خیال تھا، اپنے پرکھوں کی عزت کا تھا۔ وہ بھی بہت شائستگی سے پیش آیا، بس آنکھ مچولی کی کہانی چلتی رہی۔ ایک دن اسے کہنے لگا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اچھی لگتی ہیں، میں عزت کرنا جانتا ہوں عورت کی، میں فلرٹی نہیں ہوں، میں رشتہ بھیجوں؟ وہ ٹھٹک گئی، کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے بھاگ لی۔ گاڑی تک پہنچی تو اپنے آپ میں ایک دم تمتماہٹ محسوس کی، سارا جسم جیسے آگ کی لپیٹ میں تھا، منہ پہ ہاتھ پھیرا تو منہ جل رہا تھا، شیشے میں دیکھا تو رخسار سرخ تھے۔ یہ مجھے کیا ہو گیا؟ میں تو بہت میچور ہوں، زہرا نے اپنے آپ سے کہا۔ بس یہ پہلا واقعہ تھا جس کے بعد اس نے رشتہ بھیجا عبدالقدیر کے پاس۔ عبدالکبیر اس کا چھوٹا بھائی تھا، اس سے کہا، کچھ دن چلتا رہا، پھر اس کو پتہ چلا یہ تو شادی شدہ ہے۔ جب تحقیقات سے بات سامنے آئی تو اس نے بتایا، زنیرہ بٹا ہوا آدمی کبھی کام نہیں آتا، بٹا ہوا آدمی کبھی خوش نہیں رکھ سکتا۔ اس کی شادی ہوئی ہے، یہ تجھے شادی کرنا چاہتا ہے تو اپنی بیوی سے کس کو پسند نہیں، آج وہ پسند نہیں کل تو اتر جائے گی۔ بابا میں نے تو کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی، میں نے تو اس سے کبھی بات بھی نہیں کی، میں تو کبھی اس سے ملتی بھی نہیں ہوں، آتے جاتے ضرور ٹکرا ہوا تھا، سر کے آفس میں اکثر آتا ہے، سر کسی کام سے بلائیں تو میں جانا پڑتا ہے، میں نے کبھی اس سے ملنے کی کوشش نہیں۔ آپ کا مان سلامت ہے، جہاں چاہیں۔ استانی عائشہ جب بھی اس کے کمرے میں آتی زہرہ کی دیکھتی، اس کے اکثر وہ کڑھائی میں مصروف ہوتی اور بڑی خوبصورت کڑھائی کرتی تھی نا چیزوں کی، اس کے اندر جو تھی تخلیقی صلاحیتیں بہت تھیں۔ تو اس نے جب بھی تعریف کی تو انہیں کپڑے بھی بنا کے، قمیص بھی شرٹ بھی کاٹ کے دے دی تھی، اور ایک دفعہ اس نے بیگ بھی بنا کے دیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتی رہتی تھی۔ تو دن انہوں نے عائشہ نے کہا کہ شہر میں تو ان چیزوں کی بڑی وقعت ہے، بڑا مول ہے، میں نے دیکھا ہے نمائشیں لگتی ہیں، اگر تم کہو تو تمہاری چیزوں کو میں لے جاؤں۔ تو اس نے گھر میں بات کی تو شکر یہ ہوا کہ اجازت مل گئی کہ ہاں تم اپنی چیزوں کو، ویسے تو وہ کہتے تھے کہ نمائش ہماری چیزیں، ہماری لڑکیوں کی کوئی کام باہر نہیں جانا چاہیے، لیکن شکر اس کو پھر بھی اجازت تھوڑی سی مل گئی، اور اس نے پھر وہ اپنی اس نے کام ڈسپلے کے لیے بھیج دیا، خود نہیں گئی، استانی عائشہ گئی، انہوں نے دیکھا، انہوں نے بتا دیتی تھی آ کے، بھئی تمہارا کام بہت پسند کیا گیا ہے، تمہاری چیزیں بہت پسند کی گئی ہیں، تو وہ اسی پہ خوش ہو جاتی تھی۔
استانی عائشہ کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بیٹے ہر انسان میں نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے، کوئی انسان بے وجہ نہیں پیدا کیا گیا، ہر انسان کا کوئی پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے، اور ہر انسان کو خوبیوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ تو تم میں یہ ہے کہ تمہاری جمالیاتی حص بہت زیادہ ہے، تم بہت اچھی کڑھائی کرتی ہو، تم اس کو کہیں اور بھی اپلائی کرو، تم ذرا رنگ لو اور ڈرائنگ کر کے دیکھو، میرا یقین ہے کہ تم کر لو گی۔ تو اس نے رنگ منگوائے اور سغرا نے کوشش کی تو اچھا خاصا کر لیا، اور سغرا کی جو تھی نا ذہنی حالت بھی بہت زیادہ بدل گئی تھی۔ ایک نفسیاتی اثر تھا، ایک اب نارمل جو حادثہ اس کے ساتھ ہوا تھا، جو اس کی زندگی میں تھا، اسے تنگ تو کر رہا تھا، اس کے مزاج پہ اثر تو ڈال رہا تھا، مگر اپنے نظام سے، اپنے ماحول سے، اپنی روایات سے بہت واقف تھی، تو تنگ تو ہوتی تھی لیکن صبر کر رہی تھی، لیکن اس کی شخصیت میں دراڑیں پڑ رہی تھیں۔ اب جو ایک راستہ ملا تو وہ کرنے لگی، اس طرف اس کا رجحان ہو گیا، وہ کڑھائی بھی کرتی تھی، وہ پینٹنگ بھی بہت اچھی بناتی تھی۔ آہستہ آہستہ نا اس کو انٹیریئر ڈیزائننگ کا بھی شوق ہو گیا، اس کا کمرہ بہت سجا ہوا تھا، بہت اچھا تھا۔ تو جو شادی کے وقت آئی تھی، جو بڑا بھاری سا چھپر کٹ تھا، تو وہ اس کا دل کو نہیں بھاتا تھا، تو اس نے آہستہ آہستہ اس کو کہا کہ مجھے نا ایسا چاہیے ویسا چاہیے۔ گھر آ گیا تھا بڑھئی، اور بڑھئی بنا رہا تھا، لیکن اس کو اتنی زیادہ اس نے آلٹریشن کرائیں گے کہ بڑھئی تنگ آ گیا۔ اس نے کہا بیبی تم جو ہو نا ڈرائنگ بنا کے دو مجھے۔ اس نے ڈرائنگ تو کیا بنائی تھی، پورا پینٹ کر کے دے دیا۔ تو اس کو پتہ چلا میں تو فرنیچر بھی ڈیزائن کر سکتی ہوں، اور یہی معاملہ سونار کے ساتھ ہوا۔ جب زیور بنتا تو پسند نہیں آتا، انتہائی بھدا، تو وہ کہتی نہیں ایسا۔ استانی عائشہ جب بھی اس کے کمرے میں آتی، سغرا کی دیکھتی، اس کی اکثر وہ کڑھائی میں مصروف ہوتی، اور بڑی خوبصورت کڑھائی کرتی تھی نا چیزوں کی، اس کے اندر جو تھی تخلیقی صلاحیتیں بہت تھیں۔ تو اس نے جب بھی تعریف کی تو انہیں کپڑے بھی بنا کے، قمیص بھی شرٹ بھی کاٹ کے دے دی تھی، اور ایک دفعہ اس نے بیگ بھی بنا کے دیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتی رہتی تھی۔ تو دن انہوں نے عائشہ نے کہا کہ شہر میں تو ان چیزوں کی بڑی وقت ہے، بڑا مول ہے، میں نے دیکھا ہے، نمائشیں لگتی ہیں، اگر تم کہو تو تمہاری چیزوں کو میں لے جاؤں۔ تو اس نے گھر میں بات کی، تو شکر یہ ہوا کہ اجازت مل گئی کہ ہاں تم اپنی چیزوں کو، ویسے تو وہ کہتے تھے کہ نمائش ہماری چیزیں، ہماری لڑکیوں کی کوئی کام باہر نہیں جانا چاہیے، لیکن شکر اس کو پھر بھی اجازت تھوڑی سی مل گئی، اور اس نے پھر وہ اپنی اس نے کام ڈسپلے کے لیے بھیج دیا، خود نہیں گئی۔ استانی عائشہ گئی، انہوں نے دیکھا، انہوں نے بتا دیتی تھی آ کے بھئی تمہارا کام بہت پسند کیا گیا ہے، تمہاری چیزیں بہت پسند کی گئی ہیں، تو وہ اسی پہ خوش ہو جاتی تھی۔ استانی عائشہ کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بیٹے ہر انسان میں نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے، کوئی انسان بے وجہ نہیں پیدا کیا گیا، ہر انسان کا کوئی پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے، اور ہر انسان کو خوبیوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ تو تم میں یہ ہے کہ تمہاری جمالیاتی حص بہت زیادہ ہے، تم بہت اچھی کڑھائی کرتی ہو، تم اس کو کہیں اور بھی اپلائی کرو، تم ذرا رنگ لو اور ڈرائنگ کر کے دیکھو، میرا یقین ہے کہ تم کر لو گی۔ تو اس نے رنگ منگوائے اور سغرا نے کوشش کی تو اچھا خاصا کر لیا، اور سغرا کی جو تھی نا ذہنی حالت بھی بہت زیادہ بدل گئی تھی۔ ایک نفسیاتی اثر تھا، ایک اب نارمل جو حادثہ اس کے ساتھ ہوا تھا، جو اس کی زندگی میں تھا، اسے تنگ تو کر رہا تھا، اس کے مزاج پہ اثر تو ڈال رہا تھا، مگر اپنے نظام سے، اپنے ماحول سے، اپنی روایات سے بہت واقف تھی، تو تنگ تو ہوتی تھی لیکن صبر کر رہی تھی، لیکن اس کی شخصیت میں دراڑیں پڑ رہی تھیں۔ اب جو ایک راستہ ملا تو
تو وہ کرنے لگی، اس طرف اس کا رجحان ہو گیا. وہ کڑھائی بھی کرتی تھی، وہ پینٹنگ بھی بہت اچھی بناتی تھی. آہستہ آہستہ نا اس کو انٹیریئر ڈیزائننگ کا بھی شوق ہو گیا. اس کا کمرہ بہت سجا ہوا تھا، بہت اچھا تھا. تو جو شادی کے وقت آئی تھی، جو بڑا بھاری سا چھپر کٹ تھا، تو وہ اس کا دل کو نہیں بھاتا تھا. تو اس نے آہستہ آہستہ اس کو کہا کہ مجھے نا ایسا چاہیے ویسا چاہیے. گھر آ گیا تھا بڑھئی، اور بڑھئی بنا رہا تھا، لیکن اس کو اتنی زیادہ اس نے آلٹریشن کرائیں کہ بڑھئی تنگ آ گیا. اس نے کہا بیبی تم جو ہو نا ڈرائنگ بنا کے دو مجھے. اس نے ڈرائنگ تو کیا بنائی تھی، پورا پینٹ کر کے دے دیا. تو اس کو پتہ چلا میں تو فرنیچر بھی ڈیزائن کر سکتی ہوں. اور یہی معاملہ سونار کے ساتھ ہوا. جب زیور بنتا تو پسند نہیں آتا، انتہائی بھدا. تو وہ کہتی نہیں ایسا. تو اس نے نا زیور کی ڈیزائننگ بھی سیکھ لی. اتنا خوبصورت زیور، جو ذرا سا مستری والا کام ہوتا ہے نا کہ ایسے نہیں بن سکتا، ایسے وہ اسے کاریگر سمجھا دیتا، اور وہ فرنیچر کے ساتھ ساتھ زیور بھی بناتی تھی. اس طرح اس نے اپنی صلاحیتوں کو کھوجا. اب زندگی یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی کہ بس شادی مناسب جگہ نہیں ہوئی، یا بنی نہیں، یا ہمارا اس سے نباہ نہیں ہو سکا، یا ہم روایات کے بھیڑ چھڑ گئے. بلکہ یہ تو ایک مرحلہ ہے زندگی کا. ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. کھوجی، اپنی صلاحیتیں کھوجیں اور اس کو اپنا ہتھیار بنائیں خود. اسی طرح نا جو سغرا تھی، جو اس دیکھیں وہ ایک انٹیریئر ڈیزائنر بھی تھی، اور وہ یہ زیور بھی بناتی تھی اور فرنیچر بھی بناتی تھی. تو جب اس کا یہ تھا میاں بڑا ہو گیا تھا، اس کی محبت، اس کی اجازت کے ساتھ، اس کی دوستی کے ناطے اس نے کہا تھا جو تمہارا دل چاہتا ہے کرو، میرے آگے تو کوئی نہیں بول سکتا. اسی طرح اس نے اپنا آپ کو فنکار بنوا لیا. کتنے دنوں سے سغرا دیکھ رہی تھی یہ بلال کچھ پریشان ہے. پہلے تو بڑا خوش نظر آتا تھا، اب کچھ پریشان ہے. وہ دیکھتی تھی اور رہ جاتی تھی. جب سے بلال بڑا ہوا تھا، کچھ سمجھ آئی تھی، تو اس نے اپنا بیڈ روم الگ کر لیا تھا. اس لیے اسے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا بات کرتا ہے، یہ کس سے بات کرتا ہے، اس کے کمرے میں کون آتا جاتا ہے. اڑتی اڑتی خبر اسے ملی تھی کہ اس کی جو چاچی ہے وہ رشتہ دیکھ رہی ہیں بلال کا. یہ تو پتہ ہی تھا کہ شادی ہوگی، کرے گا. اس کو بیوی کا درجہ نہ ملا تھا، نہ ملے گا، لیکن بس سن کے اس کو دھکا بڑا لگا. کچھ یہ عورت کی نفسیات، کچھ اس کی اپنی ماں کی باتیں، باپ کی باتیں، سب اس کے ذہن میں گونجتی تھیں. اس کو امید تھی کہ یہ شادی ہوگی، لیکن جب ہوگی تو دل کی کیا کیفیت ہوگی یہ پتہ نہیں تھا. اب اس کے دل میں ایک اداسی، ایک کمی کا احساس، اپنی زندگی رائے گاہ جانے کا احساس جڑ پکڑ رہا تھا. ڈپریشن تھا کہ بڑھ رہا تھا. ایسے میں سے استانی عائشہ بڑی یاد آئیں. بلوا بھیجا. وہ آئیں، ان سے بات کی، انہوں نے دیکھا، اور وہ بھی ایک جہاں دیدہ عورت تھیں. انہیں پتہ تھا ان کا ماحول کیا ہے اور کیا ہونا ہے، پتہ اسے بھی تھا. لیکن دل کو بس ایک امید سی تھی کہ زندگی یوں ہی گزر جائے گی. جب سوکن کا نام سنا، جو یہ باوجود اس کے کہ اس سوکن کے آنے جانے سے اس کی زندگی پہ کیا اثر پڑنا تھا، لیکن اس کو محسوس بڑا ہوا تھا. انہوں نے سمجھایا بیٹی اس نے شادی کرنی تھی، ناجائز کام تو تھا نہیں. دیکھیں 4 شادیاں تو بیک وقت بھی کر سکتے ہیں، اجازت کی بھی ضرورت نہیں. اس نے آپ کو نہیں بتایا تو شاید آپ کی دل شکنی کے خیال سے نہیں بتایا. تو آپ کے ساتھ اس کا سلوک تو بہت اچھا ہے. تو ایسی تو کوئی بات نہیں. کچھ سمجھایا، کچھ بجھایا، کچھ اس کو بتایا، زمانے کی اونچ نیچ بتائی. پھر کہنے لگیں دیکھیں اب آپ تو ماشاءاللہ خود کما لیتی ہیں، با اختیار ہیں، آپ کے پاس ڈگری بھی ہے، لیکن یہ جو آپ کی رسموں کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں نا، یہ آپ توڑ نہیں سکتی. اللہ کرے آپ کی زندگی میں بہار آ جائے. بس اسے بات کرے گا تو اسے یہ کہہ دیجیے گا کہ مجھے شہر بھیج دو، شہر میں آپ کے گھر ہیں. ظاہر ہے دوسری بیوی کو بھی آپ شہر میں ہی رکھیں گے، تو آپ مجھے شہر بھیج دو، یا مجھے یہیں پہ رہ کے کام کی آزادی دے دو. میں اپنی فارم بنانا چاہتی ہوں، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، کچھ کروں، بیکار زندگی نہیں گزارنا چاہتی. یہ آپ منوا لو، زندگی تو آپ کی پھر بھی اچھی گزر جائے گی. دیکھو بیٹی
زندگی میں جو شادی ہوتی ہے نا، یہ ایسا ایک باب ہوتا ہے، صرف ایک باب. ہو جائے تو بہت اچھا، نہ ہو تو دل کا روگ نہیں بنانا چاہیے. اللہ کسی میں مصلحت ہوگی. آپ دیکھیں اس شادی کے سے کیا ہوا. اگر آپ کی شادی وہ نہ کرتے اس سے، تو آپ اپنے گھر میں گھٹ گھٹ کے مر جاتی. کیا آپ کو اپنے خاندان کی رسم و رواج نہیں پتہ؟ آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ تو بیٹی آپ کو دیکھو، بظاہر تو یہ شادی میں آپ کے لیے نقصان تھا، شادی تھوڑی تھی، یہ تو بچہ تھا، لیکن اس سے آپ کو اپنی صلاحیتوں کا پتہ چل گیا. اب آپ دیکھیں آپ کی کتنی مضبوط شخصیت، آپ میں کتنا اعتماد ہے. یہ ڈپریشن کیا ہے؟ یہ کیوں اداس بیٹھی ہو؟ ضروری نہیں ہوتا بیٹی. کتنی لڑکیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، کیا وہ اپنے آپ کو اسی طرح چھوڑ دیتی ہیں؟ آپ نے تو ماشاءاللہ یہ جو وقت گزرا اس میں کچھ کر لیا. اس وقت کو آپ نے ضائع نہیں کیا. تعلیم بھی مکمل ہو گئی، کورسز بھی آپ نے کر لیے، آپ کا ایز اے کریٹر نام بھی ہے، آپ کڑھائی بھی کر لیتی ہیں، آپ ڈیزائننگ کرتی ہیں، آپ زیور بنا لیتی ہیں، آپ فرنیچر ڈیزائن کر لیتی ہیں، آپ پینٹنگ کتنی اچھی کرتی ہیں. باہر کی دنیا تو آپ کو جانتی ہے نا، چاہے آپ کی شکل دکھائی نہ دے، آپ کا نام ہے. اپنے اس نام کو کام میں لائیں. دیکھیں اس شادی نے آپ کو، یہ ضروری نہیں تھا کہ ازدواجی زندگی ہو. کتنی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کچھ دن رہ کے پھر بس وہ ہو جاتی، بیوہ ہو جاتی ہیں، یا ان کے خاوند ایسے برے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر سوکن لا بٹھاتے ہیں، یا ایسے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ پرائی عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں. بیٹی شادی صرف زندگی کا ایک باب ہے. ہو جاتا، بچے ہو جاتے تو ہاں ایک اور گھر کی بنیاد پڑ جاتی. لیکن یہ بھی تو سوچے نا کہ کتنے لوگ بے اولاد بھی ہیں. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. جو مل گئی اللہ کا شکر، اور جو نہیں ملی اس میں ہماری بھلائی تھی. اس میں ہمیں کیا بھلائی، کیا حکمت وقت کے ساتھ پتہ چل جاتی ہے. اگر آپ سے شادی کی بات کرتا ہے تو آپ خوشی خوشی اجازت دیں. ان کی باتوں کا اثر تھا کہ اس کا دل ٹھہر گیا. اس نے غور کرنا شروع کیا. اس نے کہا دیکھو مجھے اس کے ساتھ نے کتنی نعمتیں عطا کی، میری شخصیت بن گئی. کیا میں وہی گاؤدی سی سغرا ہوں جو میں بیاہ کے اس گھر میں آئی تھی؟ اب تو وہ نہیں ہوں، میں تو سراپا بدل گئی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنے انعامات سے بھی نوازا ہے. تو وہ پرسکون ہو گئی. بلال کو دیکھتی تھی، پھرتا تھا. رشتہ تو اس کے ماں باپ لے کے گئے تھے. اس کی جو چاچی تھی اس کو پتہ تھا، یعنی بلال کی ماں کو، کہ میرے بیٹے کی زندگی کیسی ہے. وہ بھی اس کی زندگی میں بہار لانا چاہتی تھی. انہیں بھی وارث چاہیے تھا، لیکن وہ تھے خاندان کے اندر کوئی رشتہ دیکھتے. جائیداد تو خاندان سے باہر بھیجنی نہیں تھی. اب جب اس نے یہ ذکر کیا کہ مجھے ایک لڑکی پسند ہے، اور یہ کہہ دیا کہ اس کے علاوہ نہیں کروں گا، تو ایک مرضی اپنی کر چکے تھے اس کے بچپن میں، تو انہوں نے ہار مان لی تھی. کہا تھا چلو ٹھیک ہے کر لو. اتنا اچھا بچہ، اتنی شخصیت اس کی اچھی تھی، عادتیں اتنی اچھی تھیں کہ ماں باپ نے ساتھ دیا، رشتہ بھیجا تھا، لیکن وہ انکار ہو گیا تھا. اب ادھر جو اس کی زنیرہ تھی، اس کے دل میں بھی بڑی اس کی محبت تھی، لیکن وہ بھی اپنے ماں باپ کی فرمانبردار تھی. اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اپنے چہرے سے، اپنے عادتوں سے، اپنے انداز سے ظاہر ہی نہیں کیا کہ اس کو کوئی غم ہے. ہاں اندر اندر مرجھا گئی تھی، لیکن ظاہر نہیں کرتی تھی. ماں کی نظریں، باپ کی نظریں پڑھ لیتی تھی اس کا چہرہ. پھر باپ نے اس کی جب تحقیقات کرانے سے پتہ چلا تھا کہ دوسری بیوی ہے، تو وہ سمجھ گیا تھا کہ میری بچی آج کے دور کی ہے، دوسری بیوی سے نبھا نہیں کرے گی. ادھر دیکھتی سغرا کہ بلال جو ہے نا باہر ٹہل رہا ہوتا ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، کھانا پینا اس کا کم ہو گیا ہے، کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہے. ایک دن اس نے اس کو پکڑ لیا اور بلال سے پوچھا. بلال فوراً چپ کر گیا. اس نے کہا دیکھو دوست تو ہو نا، دوست کو تو ہر بات بتاتے ہیں. بلال نے سر اٹھا کے دیکھا، دل میں سوچا بیوی تو ہے، عورت بھی ہے، اسے کیسے بتاؤں. پھر اس کو اپنی طرف دیکھتا پا کے سغرا نے کہا پتہ چل گیا ہے مجھے، شادی کرنا چاہتے ہو تو ضرور کرو. تو میں نے کوئی روکا یا میرا کوئی حق بنتا آپ کو روکنے کا؟ بلال نے کہا وہ میں تو کر لوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک شادی ہو گئی ہوئی ہے تو دوسری بیوی نہیں آ سکتی، یعنی سوتن پہ نہیں دیں گے. تو اس نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ اس نے کہا چھوڑنا اتنا ہی آسان ہوتا تو 5 سال کی عمر میں میری شادی آپ سے کیوں کی جاتی؟ آپ تو میری خاندانی بیوی ہیں، رہیں گی. وہ مجھے اچھی لگی تھی اور میں اسے بھلا نہیں پا رہا.
سغرا نے کہا اچھا مجھے اس سے ملوا دو، میں دیکھتی ہوں وہ کیسی لڑکی ہے، میں اس کے گھر جاؤں، میں اس کے ماں باپ کو منا لوں گی۔ بلال کے تو سمجھو سوکھے دھانوں پر نہیں پڑ گیا، وہ تو اتنا خوش ہوا، اس نے کہا ہاں میں ضرور لے جاؤں گا، آپ جس دن کہو گی۔ تو اس نے پھر ایسا کیا کہ یونیورسٹی سے نا گیا اور وہاں جا کے اس نے نا زنیرہ کو کہا کہ کوئی آپ سے میرے گھر سے ملنا چاہتا ہے۔ تو اب زنیرہ نے کہا کہ گھر میرے گھر میں آپ کو پتہ ہے انکار ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں میں یہیں لے آتا ہوں یونیورسٹی میں، یہیں مل لیجیے گا۔ تو زنیرہ نے سوچا، پھر کہنے لگی ٹھیک ہے لے آئیں، ٹھیک ہے لے آئیں۔ تو بس یہ کہنا تھا تو وہ تو بہت خوش ہوا۔ پھر وہ گھر جا کے اس نے سغرا سے کہا تو وہ راضی ہو گئی ہے۔ تو سغرا نے کہا ٹھیک ہے میں چلوں گی۔ ماشاءاللہ سغرا کے انداز ہی بدل چکے تھے، وہ بڑی ڈیسنٹ لگتی تھی، پہننے اوڑھنے کا بہترین سلیقہ تھا، اور جو اس کی صلاحیتیں نکھر کے آئی تھیں اس میں اعتماد سا بھر دیا تھا۔ وہ عمر میں تھوڑی بڑھ گئی تھی لیکن اس عمر نے اس کے اندر بڑی خوبصورتی پیدا کر دی تھی، بڑی نفیس، بڑی معزز، بڑی روب والی، بڑی خوش مزاج، بڑی چہرے پہ اس کی جو تھی نا بہت نرمی تھی، اس کا چہرہ دیکھ کے نا احساس ہوتا تھا یہ کوئی بڑی نیک روح ہے۔ وہ تیار ہو گئی، تیار ہو کے پھر انہوں نے دن طے کر لیا ان کا، ٹھیک ہے میں مل لوں گی، اور پھر اس طرح ان کا راستہ ہموار ہوا۔ زنیرہ نے تو اسے کینٹین میں بلایا تھا، کیفیٹیریا میں، لیکن سغرا نے کہا میں چونکہ بات کرنا چاہتی ہوں تو ہمارے لیے یا تو آپ ہمارے ساتھ چلیں یا ہم کسی پرسکون گوشے میں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، لائبریری میں یا کہیں چل کے بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ بات طے ہو گئی تھی۔ اور پھر جس دن آنا تھا سغرا نے اس دن زنیرہ بہت اچھی طرح تیار ہوئی کہ کوئی اس کے بلال کے گھر سے اس سے ملنے آ رہا ہے، اپنا امپریشن اچھا ڈالنا چاہتی تھی۔ بڑی پیاری تھی زنیرہ، سر پہ دوپٹہ لیا ہوا، دوپٹے کے حالے میں چمکتا ہوا چہرہ، خوبصورت لڑکی، امارت اور تعلیم نے اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی چمک پیدا کر دی تھی، دور سے پتہ چلتا تھا کسی آسودہ حال گھرانے کی لڑکی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے علم کی چمک اور ایک چیز ہوتی ہے دولت کی چمک، اس کے چہرے پہ یہ دونوں تھی، دیکھ کے پتہ چلتا تھا کسی اچھے گھرانے سے تعلق ہے۔ خیر زنیرہ اس سے ملی، بات چیت ہوئی، تو اس نے نہیں بتایا کہ میں پہلی بیوی ہوں، اس نے کہا مجھے اتنی اچھی لگی ہو نا آپ، میں تو دوبارہ ملنا چاہتی ہوں، تو میرے گھر آؤ۔ زنیرہ نے کہا میں کیسے آ سکتی ہوں، آپ کو پتہ ہے بلال کا رشتہ آیا تھا اور ہمارے گھر سے انکار ہو گیا، میں اس گھر میں نہیں جا سکتی۔ اس نے چلو کوئی بات نہیں، اپنا نمبر دو اور پھر ہم مل لیا کریں گے، ہم بات کر لیا کریں گے۔ یہ بس بات ہو گئی، اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، وہ فون بھی کر لیتی تھی، کبھی یونیورسٹی آ کے وہ مل بھی لیتی تھی، اس نے اس کے دل میں گھر کر لیا۔ اور پھر اس نے کہا کہ دیکھو کہ اب ہم دوست ہیں نا، اس نے کہا ہاں ہم دوست ہیں، حالانکہ ان کی عمر میں بڑا فرق تھا، کہا نہیں ہم دوست ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے پھر تو میری بات مانو گی؟ کہ ہاں کیوں نہیں مانوں گی؟ تو اس نے کہا بلال میں کیا برائی ہے؟ اب اس نے کی بلال کی وکالت۔ اس نے کہا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن میں اپنے ماں باپ کے آگے نا سر نہیں جھکا سکتی، ان کا سر نہیں جھکا سکتی، جو ماں باپ کہتے ہیں میں سر جھکاؤں گی، میں مانوں گی، میں نہیں چاہتی کہ میری تعلیم پہ میری تربیت پہ حرف آئے۔ تو اس نے کہا اچھا دیکھو اگر میں آؤں آپ کے گھر اور میں رشتہ مانگوں تو پھر؟ اس نے کہا آپ اتنی نفیس خاتون ہیں اور میں نے اتنی باتیں کی ہیں، میں تو اپنے ماں باپ سے کوئی بات نہیں چھپاتی، آپ کی ایک ایک بات ان کو میں نے بتائی ہوئی ہے، وہ بھی بہت متاثر ہیں۔ اچھا اب زنیرہ نے نا بتا دیا تھا کہ میں یہ بھی کام کرتی ہوں اور میں آرکیٹیکٹ بھی ہوں اور میں یہ ڈیزائننگ بھی کرتی ہوں اور میں یہ کرتی ہوں، تو اچھا وہ بہت پہلے ہی بہت خوش ہو گئی تھی، اچھا میں تو آپ سے ملنا بھی چاہتی تھی، میں نے آپ کی ایگزیبیشن دیکھی تھی۔ تو کہتے ہیں میری امی بھی آپ سے بہت متاثر ہیں۔ اب زنیرہ نے اپنا رشتہ نہیں بتایا تھا، تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اب آپ
کہہ رہی ہو تو میں آپ کے گھر آ جاؤں گی، آپ اپنی ماما سے بات کر لینا کہ میرا آنا انہیں برا تو نہیں لگا کہ بلال کے گھر سے کوئی آیا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی ماما سے پوچھ لوں گی۔ بس یہ باتیں ہوتی رہیں، پھر اس نے اپنی ماں سے پوچھا۔ ماں نے پہلے ہی تعریف سن رکھی تھی، باپ نے بھی ساری باتیں سن رکھی تھیں، اب اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ ہے کون ہے اصل میں، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ، مجھے تو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ہیں، دوستی ہے، دوستی کے ناطے آ سکتی ہیں، رشتہ تو ہم نے منع ہی کر دیا، لیکن آپ سے میں نے اس کی تعریفیں سنی ہیں، میرے ذہن میں اس کا بڑا اچھا امیج ہے، تو اچھی نفیس ہوگی ضرور، تو ٹھیک ہے آ جائے۔ دن طے ہو گیا اور وہ انہوں نے کہا کہ میں آؤں گی، فلاں دن آؤں گی، یہ بتا دیا۔ اب وہ جناب زنیرہ انتظار میں تھی اور اس نے اپنے گھر میں بتایا ہوا تھا، اس کی ماں نے بہت تیاریاں کی تھی، بہترین کھانا پکوایا تھا، بہت بہترین ڈشز بنوائی تھیں، ڈرائنگ روم کو اس نے بہت صاف کروایا تھا، ویسے تو ان کا گھر صاف ستھرا ہی تھا، لیکن اس نے رد و بدل کر کے اس کو مزید خوبصورت کر لیا تھا۔ اور اس نے، زنیرہ نے بھی اپنے کمرے میں کچھ چینجز کی تھی، جو آرٹ پیسز تھے وہ نئے بھی لائی، پرانے بھی اس نے نکال کے لگائے، تو ایسا کرنا چاہ رہی تھی کہ ان کو پسند آ جائے نا، پہلا امپریشن میرا بھی اچھا بن جائے، تو یہ اس کا من تھا۔ تو یہ سب کر کے انہوں نے اپنا گھر بہت اچھا سا کر رکھا تھا۔ سغرا زنیرہ کے گھر میں داخل ہوئی تو اس کو دروازے پہ ہی بہت اچھا ویلکم کیا گیا، اور لان سے گزار کے جب وہ اندر آئی تو اس نے دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت ان کا گھر سجا ہوا تھا، صفائی ستھرائی بے حد زیادہ تھی، گھر کا فرش تو چمک ہی رہا تھا، برآمدے میں رکھے ہوئے پودوں کے پتے بھی چمک رہے تھے۔ بڑی امپریس ہوئی، اندر چلی گئی، اندر بھی بہت اچھا سجا ہوا تھا۔ اچھا، یہ بہت بہت لینڈ لارڈ تو نہیں تھے، ہاں اچھے کھاتے پیتے مربوں والے تھے، تو وہ گھر اچھا تھا، عمارت کا اظہار ہو رہا تھا۔ چائے پانی ہوئی، پھر اس کے بعد اس کو، چونکہ وہ تو آئی اس مقصد کے لیے تھی کہ رشتہ دے، تو وہ پھر چلنے لگی، تو زنیرہ نے کہا کہ ابو سے ملیں گی؟ تو ان کا ضرور ملوں گی، کیوں نہیں ملوں گی، انہی سے تو ملنے آئی ہوں خاص طور پہ۔ بس پھر وہ ابو کی اسٹڈی میں لے گئی، وہاں پہ اسٹڈی کیا تھی، وہ تو اس عبدالکبیر کا کمرہ ہی تھا، وہاں پہ اس نے کچھ کتابیں بھی رکھی ہوئی تھیں، وہ پڑھتا تھا، مذہبی کتابیں بہت زیادہ تھیں، تو بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ عامل با عمل تھا، جو اس نے پڑھا تھا دین کا، وہ اس نے اپنے گھر میں بھی اور اپنی زندگی میں بھی اس پہ عمل کیا تھا، تو متاثر ہونے والی ہر چیز ہی تھی۔ خیر وہ اندر داخل ہوئی اور عبدالکبیر نے اس کو دیکھا، اور زہرہ نے عبدالکبیر کو دیکھا، تو ایک لمحے کو پہچان نہیں سکی، نہ وہ پہچان سکا، لیکن ایک دم جیسے پردہ سا ہٹ جاتا ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچان لیا، تو بس وہ کچھ ایسا سناٹا سا طاری ہو گیا، خاموشی، چہرے کے رنگ بدل گئے، تو وہ دیکھنے، اس کو تو عبدالقدیر کے چہرے پہ تو خوشی ہی خوشی پھیل گئی تھی، یہ بات جو تھی سغرا نے محسوس کر لی تھی۔ زنیرہ سے بات ہوئی تو اس سے، زنیرہ کے ساتھ کرتی رہی باتیں، ظاہر نہیں کیا، نہ عبدالکبیر نے کوئی ظاہر کیا۔ پھر اس نے بتایا کہ مجھے بلال کیا رشتہ میں لے کے آئی تھی، اصل میں بلال میرا شوہر ہے، لیکن وہ بلال وہ شوہر ہے جو میں شادی کے وقت 17-18 اور وہ 5 سال کا تھا، تو بس یہ بات ہے، اور یہ دیکھیں کہ آپ کی بیٹی خوش رہے گی۔ عبدالکبیر کے تو سناٹا ہی سے نکل گیا تھا کہ یہ ہے بلال کی بیوی، یہ اب اس کے الفاظ تھے کہ بٹا و مرد، یہ وہ سب وہ کہہ چکا تھا، اور وہ سب اس کے ارد گرد رقص کر رہے تھے۔ اس نے بڑی طریقے سے زنیرہ نے قائل کیا بلال کے بارے میں، اور کہا دیکھیں میں اس کے ساتھ خوش ہوں، مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ بلال کی زندگی میں بہار آ جائے، اور جب میں اس کو دیکھتی ہوں زنیرہ کو، تو مجھے وہ لگتا ہے کہ یہ وہی وہ پھول ہے جو اس کا گلشن مہکا دے گا۔ عبدالکبیر تو اس کو دیکھ ہی رہا تھا، کچھ دل میں اس کی طرف سے نرمی بھی بہت زیادہ تھی،
اس کے چہرے پہ اطمینان کے رنگ جھلکے اور شاہدہ نے فوراً پہچان لیا کہ عبدالقدیر مطمئن ہو گیا۔ ہاں، وہ یہ نہیں پہچان سکی کہ سغرا اور عبدالقدیر میں بھی کوئی تعلق رہ چکا ہے، اور اسی طرح نا سغرا جو تھی وہ واپس آ گئی اور دوبارہ چاچا چاچی کو بھیجا گیا، رشتہ ہوا، شادی ہوئی۔ دل کو بہت تکلیف ہوئی کہ میری کیا زندگی، کیا میں اب نارمل زندگی گزار رہی ہوں، لیکن عائشہ جو استانی تھی ان کے سمجھانے کا اثر بھی تھا، چپ کر گئی۔ اس کے بعد دن گزرتے گئے، زنیرہ بہت خوش تھی، اس کو مسکراتا چہرہ دیکھ کے بلال کے دل کو کچھ ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا بیوی تو میری یہ ہے پہلی، میں نے ان کو کوئی حق نہیں دیا، مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے ان کے ساتھ وہ تعلق استوار کروں جو مجھے کرنا چاہیے۔ میں ان کا مجرم ہوں، پہلے تو میں بچہ تھا، اب تو مجھے ساری سمجھ ہے، اب میں ان کے ساتھ کیسے رہوں۔ زنیرہ نے سارا کچھ بھانپ لیا، پھر اس کی بھی سمجھایا، اس کے اوپر اپنے باپ کا بڑا اثر تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ صرف ہمیں حقوق ہی لینے نہیں ہوتے، ہمارے کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں۔ اس نے کوشش کی تو اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو میں خوش ہوں کہ تم لوگ خوش ہو، یہ سغرا کے الفاظ تھے کہ میں خوش ہوں، تم لوگوں کو خوش دیکھ کے میرا دل بہت مطمئن ہے۔ ہاں، اب میں چاہتی ہوں کہ میں شہر جا کے اپنی شخصیت میں وہ کام کروں اپنی شخصیت کے مطابق جو میرا دل چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر جہاں پہ بلال نے زنیرہ کے لیے گھر بنایا تھا، اسی کے ساتھ اس نے ایک پورشن جو بالکل جڑا ہوا تھا، اندر سے رستے تھے، تھوڑا سا الگ تھا، وہ اس نے بنا دیا تھا سغرا کے لیے۔ سغرا نے وہاں اپنا اسٹوڈیو بنا لیا، وہاں اپنا آفس سیٹ کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جو اس کی کام تھے کہ وہ فرنیچر بھی ڈیزائن کرتی تھی، اور وہ کرتی تھی زیور ڈیزائن کرنا، کپڑے ڈیزائن کرنا، اپنی پینٹنگ کرنا، یہ اس کے لیے اس نے اپنے الگ الگ کمرے مختص کر لیے۔ کچھ باہر نکلی، پہلے تو باہر نکل نہیں سکتی تھی نا، تو اب باہر نکلی، لوگوں سے کچھ ملی جلی، کانفیڈنس بھی پیدا ہوا اور دوستیاں بھی بن گئیں۔ لڑکیاں آنے لگیں کہ میڈم ہمیں سکھا دیں، ہمیں سکھا دیں۔ اس طرح اس نے ایک اپنا بہت دل لگا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، بلال کو بھی کچھ عقل آ گئی، بلال نے بھی اس کو وہی مقام دے دیا جو زنیرہ کا تھا۔ اب سب کے ساتھ خوش تھے، خوشحال تھے۔ اس کے صبر کا یہ اتنا اچھا نتیجہ نکلا کہ اس کی اپنی شخصیت بن گئی، وہ رنگ جو کبھی بھی ابھر نہیں سکتے تھے، وہ صلاحیتیں جو کبھی جگمگا نہیں سکتی تھیں، وہ خوشبو جو اس کے وجود میں پھیلتی تھی، وہ اورا جو اس سے ارد گرد بنتا تھا۔ کچھ آستانے عائشہ کے سمجھانے کا کمال تھا، کچھ ان کے پڑھانے لکھانے اور ان کی تربیت تھی، اور کچھ اس کی اپنی ذاتی شخصی اوصاف تھے۔ زندگی یہ نہیں ہوتی کہ ختم ہو گئی، ایک دھچکا جو ہمیں لگتا ہے وہ ہمیں کھائی میں نہیں گراتا۔ ہر شخص یہ سوچنے لگے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، ہم کیا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری۔ زندگی کے بہت رنگ ہیں، اگر ایک چیز نہیں ملتی تو اس میں بھی کوئی بہتری ہوتی ہے۔ زندگی کے ہزار رنگ، بس تھوڑا سا صبر، تھوڑی سی برداشت، تھوڑی سی خود شناسی زندگی کو بہاروں سے بھر دیتی ہے، روشنی اور رنگوں سے بھر دیتی ہے، خوبصورتی سے بھر جاتی ہے۔ بس انتظار کرنا ہوتا ہے، کوئی چیز پسند نہ آئے تو انتظار کرنا ہوتا ہے، کوئی ٹھوکر لگ جائے تو انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اسی میں ہماری کوئی بھلائی چھپی تھی جس نے زندگی کو یہاں تک پہنچا دیا۔ یہ وہ زندگی ہے جو اپنے رنگ میں کھل رہی تھی، اب یہ محبت بھری زندگی تھی، یہ خوشیوں بھری زندگی تھی، یہ رنگوں بھری زندگی تھی۔ محبت زندگی ہے، محبت کامیابی ہے، محبت خوشبو ہے، محبت روشنی ہے، محبت اجالا ہے، شفق ہے، ضیاء ہے، نور ہے۔ بس صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لائیں کیسے۔ یہاں پہ ہر عورت کا، ہر مرد کا امتحان ہوتا ہے
ورنہ محبت کو جانیے سراپا زندگی ہے۔